آج خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بادشاہ سے ملاقات کا واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے کسی بات پر ناراض غصہ ہو کر بلا بھیجا۔ وقت کے خلیفہ تھے، وقت کے بادشاہ کے مقام پر ہوتے ہیں وقت کے خلیفہ، تو خلیفہ وقت کے بلاوے پر حضرت خواجہ صاحب تشریف لے گئے، کیونکہ وہ اولیاء کرام ایسے ہوتے تھے کہ وہ خلفاء کی اطاعت بھی کیا کرتے تھے، نافرمانی نہیں کرتے تھے، اور اس کو بھی اللہ کا حکم سمجھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خلیفہ کی اطاعت بھی اللہ کا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ بہرحال خواجہ صاحب تشریف لے گئے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے۔ جب روبرو ہوئے، آمنا سامنا ہوا، تو خلیفہ نے خواجہ صاحب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت شبلی خواجہ جنید بغدادی کے مرید اور نوجوان تھے، ان کے پیر کو برا بھلا کہا جا رہا تھا۔ آپ کو جوش آیا، جلال آیا، غصہ آیا۔ قالین پر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، آپ نے اس شیر کی تصویر پر نظر ڈالی تو وہ شیر مجسم ہو کر خلیفہ کی طرف آگ بگولا آنکھوں سے دیکھنے لگا اور تیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اس پر نظر پڑی تو آپ نے حضرت شبلی کو گھور کر دیکھا اور اس شیر کو تھپک دیا۔ وہ جیسا تھا پہلے ویسا دوبارہ قالین میں ایک تصویر بن کر پھر دوبارہ قالین میں رہ گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں حضرت شبلی نے پھر اشارہ کیا اس شیر کو، کیونکہ حضرت شبلی کو جلال جوش آ رہا تھا، غصہ آ رہا تھا کہ خلیفہ کیا کہہ رہا ہے، میرے شیخ کو خلیفہ یوں کہہ رہا ہے، غصہ آ رہا تھا۔ اور پھر وہ شیر مجسم ہو کر سامنے ہوا۔ اس مرتبہ خلیفہ وقت کی نگاہ اس پر پڑی، اس شیر پر، اور ڈر کے مارے تھرا گیا، کانپ گیا اور بالکل اپنی جرأت کی معافی مانگنے لگا۔ خواجہ صاحب معاف فرما دیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شیر کو پھر پہلے کی طرح اس پر ہاتھ پھیرا اور پھر دوبارہ وہ قالین کی تصویر بن گیا، اور خلیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ خوف نہ کریں، اندیشہ نہ کریں، آپ کو کوئی گزند اور تکلیف نہیں پہنچ سکتی، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کی اطاعت اور ادب ہم پر واجب ہے۔ یہ لڑکا ہے، کم عمر ہے، آداب شاہی سے واقف نہیں ہے، آپ کا جو دل چاہے کہیے۔ امثال عبرت۔ سبحان اللہ، یہ واقعات اولیاء کرام کے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان میں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا سبق ہمیں ملا۔ اولیاء ہوتے تھے، ان کے پاس کچھ طاقتیں ایسی ہوتی تھیں کہ وہ چاہتے تو ان طاقتوں کا استعمال کر سکتے تھے، سبحان اللہ، لیکن دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی طاقتوں کا استعمال کیے بغیر کیسے وہ جھک جاتے تھے، کیسے وہ اطاعت کرتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے خلیفہ وقت کی اطاعت کی، اور انہوں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے سے اپنے مرید شبلی کو منع فرمایا۔ تو ہمیں بعض مرتبہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آج ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، اولیاء کرام اپنی طاقت کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو بھئی اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، اولیاء کرام اپنی طاقتوں کا استعمال ہر جگہ نہیں کیا کرتے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام سے محبت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور محبت۔